بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رضا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ادبستان۔ کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک اور کتاب اور ایک اور ادبی چہرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج کی کتاب ایک افسانوی مجموعہ ہے، خالی بالٹی اور دیگر افسانے، جس کے تخلیق کار ہیں حامد یزدانی۔ اس سے پہلے کہ ہم افسانوی مجموعے کے تعارف کی طرف جائیں، آپ سے ایک گزارش۔ ادبستان آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں اور دبانے کے بعد آل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ تو آئیے اب کتاب کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ انسان ابتدا سے ہی متجسس رہا ہے، دادیوں نانیوں سے اس تجسس کو آگے بڑھنے میں مدد ملی۔ جب رات کو بچے ان سے کہانیاں سنتے اور جب رات زیادہ ہو جاتی تو نیند میں ڈوبے بچے پوچھتے، نانی آگے کیا ہوا؟ تو جواب ملتا، باقی کل بتاؤں گی، کل سناؤں گی۔ یہی آگے جاننے کی خواہش، یہی کہانی پن، یہی قصہ پن ہی اصل میں فکشن کی جان ہے۔ جب انسان کو بہت فرصت تھی تو وہ ایسے قصے سنتا اور سناتا تھا جو بہت طویل ہوتے تھے، جیسے نانی دادی کی کہانیاں جنہیں سنتے سنتے بچے جوان ہو جاتے، لیکن یہ کہانی ختم ہونے میں نہیں آتی تھی۔ پھر زمانے نے وقت بدلا، انسان کی مصروفیات بڑھیں اور غیر فطری باتوں سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور زندگی کے حقیقی واقعات نے قصے کہانیوں میں جگہ پائی۔ مصروفیت اور بڑھی تو افسانہ وجود میں آیا۔ افسانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس لیے اس میں پوری زندگی تو نہیں سموئی جا سکتی، اس میں زندگی کا کوئی ایک ہی رخ سموا سکتا ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی بھی وہی ہوتے ہیں جو ناول کے، مگر افسانے کا پیمانہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے افسانے کے اجزائے ترکیبی کو برتنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ میں اسے یوں کہتا ہوں کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو، ارتقا ہو اور زندگی کی بصیرت کے ساتھ خاتمہ ہو۔ کہانی سنائیے نا پاپا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ نہیں آج نہیں بیٹا، بہت تھک گیا ہوں، آج تو بہت تھکن ہو گئی۔ کسے؟ کہانی کو؟ ارے نہیں، مجھے۔ دن بھر کی مصروفیات نے تھکا کر رکھ دیا ہے، یہ رپورٹ وہ رپورٹ، یہ انٹرویو وہ انٹرویو۔ کل سن لینا کہانی، ضرور سناؤں گا کل۔ یہ بات تو آپ نے کل بھی کہی تھی، مگر آج آپ سنا نہیں رہے، بس آج تو میں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، ویسے نیند میں تو تم بھی لگ رہے ہو، مگر ٹھیک ہے، کہو کون سی کہانی سنو گے؟ کوئی سی بھی، پھر بھی کچھ تو بتاؤ۔ کون سی کہانی؟ کس بارے میں؟ کسی کے بارے میں بھی نہیں؟ کسی کے بارے میں بھی نہیں؟ اوہ بیٹا، میرا مطلب ہے کیا ہو اس کہانی میں، کون کون ہو اس میں؟ کوئی بھی نہ ہو اس کہانی میں؟ کوئی بھی نہ ہو کیا مطلب؟ یعنی بالکل خالی؟ ہاں بالکل خالی، ایمٹی، ای فار ایمٹی۔ اوہ اب سمجھا، تم ایک سادہ کہانی سننا چاہتے ہو۔ سفید چٹی سفید ہے نا؟ نہیں سفید بھی نہیں، کوئی رنگ نہ ہو اس کہانی کا۔ چلو رنگ نہ صحیح، یہ تو بتاؤ دکھنے میں کیسی ہو؟ کیسی بھی نہیں۔ اچھا چلو یہ تو بتا دو ہو کتنی لمبی چوڑی؟ نہ لمبی نہ چوڑی، موٹی نہیں، گول نہیں، تکونی نہیں، چوکور نہیں، مستطیل نہیں، او ہو تمہاری پسندیدہ سٹار شیپ نہیں۔ اچھا ہارٹ شیپ میں چلے گی ہے نا؟ نہیں نہیں، کسی شیپ میں بھی نہیں، کسی شیپ میں بھی نہیں۔ اچھا چلو یہ تو بتا دو بال کیسے ہوں اس کے؟ بال ہوں ہی نہ اس کے۔
وہ تو پھر گنجی کہانی ہوگی، ہے نا؟ پتہ نہیں۔ اور کان، کیا کان ہو اس کے؟ کان بھی نہ ہو، لمبے لمبے دانت ہو اس کے، خوفناک، ہے نا؟ نہیں، اس کے دانت نہ ہو۔ ہائے، دانتوں کے بغیر وہ کھاتی کیسے ہوگی؟ وہ کھاتی کچھ نہیں۔ ہاتھ ہوں اس کے؟ نہیں بابا، نہیں کہا نا، کچھ بھی نہ ہو۔ دیکھو، اگر کچھ بھی نہ ہو تو کہانی کیسے بنے گی؟ کہانی کی تو کچھ شکل صورت ہوتی ہے، اس میں کردار ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، اور پھر نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کیسی کہانی ہوئی جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ کوئی سی بھی نہیں، کوئی سی بھی نہیں۔ تو بدمعاش کہیں کہ تم اتنی دیر سے کیا سننے کی ضد کر رہے تھے؟ کہانی نہیں تو پھر کیا تم؟ زونو بیٹا سو گیا کیا؟ زونو سو چکا ہے، اور شاید میں بھی، اور شاید سبھی، مگر کہانی جاگ رہی ہے، کیونکہ کہانی کی آنکھیں ہوتی ہیں، ہمیشہ کھلی رہنے والی آنکھیں۔ زیر تبصرہ کتاب حامد یزدانی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ حامد یزدانی کی بنیادی شناخت تو ایک شاعر کی ہے۔ ان کے شعری مجموعے ابھی ایک خواب رہتا ہے، گہری شام کی بیلیں، رات دی نیلی چپ اور اطاعت ان کی شناخت کے لیے کافی ہیں۔ نثر لکھنے کا آغاز بہت پہلے لاہور میں حلقہ ارباب ذوق کے اجلاسوں میں مضامین پڑھنے اور افسانے پیش کرنے سے ہو چکا تھا، لیکن زیادہ تر شاعری ہی سننے کو ملتی تھی۔ ہمارے دوست ارشاد حسین جو ریڈیو پاکستان میں سینئر پروڈیوسر تھے، ان کے ہاں کبھی خالد احمد کے ہاں حامد سے ملاقات رہتی۔ گزشتہ سال ہم نے ادبستان کے لیے حامد کا انٹرویو کیا تھا، جس میں ہم نے ان سے افسانوی مجموعہ لانے کی فرمائش کی، اور حامد اپنا پہلا خالی بالٹی اور دیگر افسانے کے نام سے مجموعہ لے ہی آئے۔ اپنے افسانے خالی بالٹی جو ان کا افسانہ ہے اور جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی کتاب کا عنوان بھی خالی بالٹی اور دیگر افسانے رکھا ہے، میں حامد یزدانی خود کو متحدہ پاکستان میں محسوس کرتا ہے، جس میں اردو بولنے والے ایک بنگالی ریڈیو اناؤنسر کریم بھائی کا متحدہ پاکستان کی محبت میں ڈوبا کردار ڈیولپ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کریم بھائی قیام پاکستان سے ریڈیو سے منسلک ہے اور ایک ہی جملہ بولتا ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بن جانے پر خود کو یہ ریڈیو بنگلہ دیش ہے کہنے پر خود کو آمادہ نہیں کر پاتا اور ایک کربناک اذیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار جو کہانی کا راوی بھی ہے، کریم بھائی کا دوست ہے، وہ اپنے نو قائم شدہ بنگلہ دیش کے سرکاری دورے کے بعد کریم بھائی سے ملتا ہے اور اسے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے دو لخت ہونے کی حقیقت کو تسلیم کر لے، لیکن کریم بھائی کسی طور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ پاکستان کریم بھائی کا خواب نگر ہے۔ کریم بھائی کے اس فرضی کردار سے حامد یزدانی نے پاکستان کے لیے اٹوٹ محبت کو ظاہر کیا ہے۔ خالی بالٹی کو اپنے افسانوی مجموعے کے عنوان کے طور پر منتخب کرنا حامد یزدانی کے تخلیقی رویے کو سمجھنے میں مدد دے رہا ہے۔ خاکی تھیلے میں کووڈ-19 کی صورتحال میں انسانی کردار کے اندر تبدیلی کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ منظر ایک کیفے کا ہے اور اس میں کہانی کا مرکزی کردار کیفے میں وبا سے پہلے کی تزئین و آرائش ڈھونڈ رہا ہے،
जो बकौल काउंटर के पीछे खड़ी कैशियर लड़की के कैफे को ज्यादा दिलकश बनाने के लिए तब्दील कर दी गई है। इस अफसाने की एक खूबी ये है कि अफसाने का रावी जगह जगह अपने किरदारों के ख्यालात से इख्तलाफात करता है। अफसाने का बयानिया बेहद खूबसूरत है, जैसे कैशियर लड़की का कहना कि इस जानलेवा वबा की वजह से कैफे बंद हुआ तो खुशकिस्मती से हमें रेनोवेशन का मौका मिल गया। देखिए, सब कुछ नया कर दिया है, दीवारों के रंगो रोगन से लेकर छत, फर्श और मेज कुर्सी तक सब कुछ बिल्कुल नया, दिलकश है। क्या नहीं है ऐसा? लेकिन माजरत के अभी आप यहाँ अंदर बैठ नहीं सकेंगे। फिलहाल एक आउटडोर की सहूलत ही दस्तयाब है। हो सकता है अगले हफ्ते तक आप यहाँ बैठकर भी अपने मनपसंद मशरूबात से लुत्फ अंदोज हो सकें। हमारे शहर में अभी हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से एहतियात का दूसरा मरहला ख़त्म नहीं किया, शायद अगले हफ्ते तक। अफसाना निगार ने बड़ी चाबुक दस्ती और हुनरमंदी से चंद जुमलों में आलमी वबा के बाद तर्ज जिंदगी में तब्दीली को हमारे सामने पेश कर दिया है। अफसाने के आखिर में महसूस होता है कि अफसाने के शुरू में कैफे में दाखिल होने वाला फर्द और अफसाने का रावी एक ही हैं और यही फन अफसाना निगारी की खूबी है। नो शॉपिंग जोन कनाडा के शहर में एक पाकिस्तानी और एक फ़लस्तीनी मुसलमान के दरमियान मुलाकात और मुकालमे की रुदाद है, जो ये बताती है कि दोनों किरदारों में जहाँ बहुत सी कल्बी वाबस्तगियाँ हैं, वहाँ बहुत सी जहनी दूरियाँ भी हैं। इस अफसाने में हामिद यज़दानी ने बर्रे सगीर हिंदो पाक के मुसलमानों के फ़लस्तीन के बारे में फितरी जज्बात को भी पेश किया है और मगरिब में आबाद होने वाले एक फ़लस्तीनी मुसलमान के एहसासात को निहायत खूबी से बयान किया है। एक और अफसाना है लव लेटर, जो हमें हिंदुस्तान के उन दिनों की याद दिलाता है जिन्हें भूलने की कोशिश हम बहैसियत कौम एक मुद्दत से कर रहे हैं और नहीं जानते कि जो कौमें अपने माजी को फरामोश कर देती हैं वो कभी बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में कामयाब नहीं होती। इस अफसाने में मोहब्बत की दो कहानियाँ पहलू ब पहलू चलती हैं। प्रोफेसर फारूकी और उनकी बेगम की मोहब्बत की कहानी और अफसाना के रावी अहमद के चचा ज़हीर और उनकी क्लास फेलो तलत की मोहब्बत की कहानी। तलत का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान से है, इसलिए वो अफराद के दरमियान कायम होने वाली मोहब्बत का ये ताल्लुक पाकिस्तान के दो हिस्सों के दरमियान ताल्लुक की अलामत बनकर उभरता है। मगर अफसोस इनफरादी मोहब्बत के रिश्ते इज्तमाई खताओं का मदावा नहीं कर सकते। ये अफसाना अपने वतन में ये किताब सांझ पब्लिकेशंस लाहौर ने शाया की है। खाली बाल्टी और दूसरे अफसाने। इसकी कीमत 500 रुपये मुकर्रर की गई है। जो अफसाना पढ़ने वाले अफराद हैं, जो अच्छा अफसाना पढ़ने चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा और खूबसूरत अफसानवी मजमुआ है, खाली बाल्टी और दीगर अफसाने। इसे सांझ पब्लिकेशंस 46/2 मजंग रोड लाहौर से हासिल किया जा सकता है। उनका फ़ोन नंबर है 923334961741। आप इस फ़ोन पर राब्ता करके हामिद यज़दानी का ये मजमुआ ज़रूर हासिल कीजिए। हमारा मानना है कि किताब कल्चर को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। किताब पढ़िए, किताब खरीदिए, किताब दोस्तों को तोहफे में दीजिए कि इससे बेहतर और कोई तोहफा नहीं। अपने दोस्त रज़ा सदीकी को इजाज़त दीजिए। किसी और दोस्त किसी और किताब के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।